وا اور شراب بھی کا کاف کا ترجمہ اپنے اور شراب پینے کو کہتے ہیں. اس میں وہ شراب نشے آور چیز کی بات نہیں ہے، یعنی کہ مشروب سے یہ نکلا ہے، کوئی بھی پینے والی چیز لیکوڈ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 259 سے، کلاس نمبر ہے غالباً 51. سٹارٹ کرتے ہیں جی. سب سے پہلے ہمارا ورڈ انالیسس ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آیت نمبر 258 میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا تھا، اور 258 سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. نیکسٹ آئے جی پھر 259 پہ، او یا کلذی. کاف کا ترجمہ یہاں پہ مانند، مثال کے معنیوں میں آیا ہے. ٹھیک ہے، کمثلی، جیسے مثال ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. کلذی مانند اس کے جو مرہ کہتے ہیں گزرنے کو، یعنی کہ کوئی ایک انسان ہے یا کوئی ایک شخص کہہ لیں، کوئی ایک انسان کہہ لیں یا کوئی ایک چیز کہہ لیں جو گزرے گا. اعلیٰ اوپر. ٹھیک ہے، اعلیٰ کیا ہے؟ اوپر، یا پر کے معنیوں میں بھی آتا ہے. قریۃ ایک بستی کے. تنوین سے ہمیں پتہ چلا یہ اسم ہے، تو ہم نے ساتھ میں ایک بھی ایڈ کیا. ایک بستی کے. واہیا اور وہ خاویتن گری ہوئی تھی. خاویتن گرنا، جیسے کسی عمارت کا گر پڑنا کمزوری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جب اس کی بنیادیں کمزور ہیں تو دیواریں بھی گری جائیں گی عمارت کی. تو خاویتن گری ہوئی تھی، علا پر یا اوپر. عروش کہتے ہیں چھتوں کو. ٹھیک ہے، اور عرش آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، چھت کے معنیوں میں آتا ہے. عرش جو ہے وہ اس کا واحد ہے اور عروش جمع ہے. ہاں اپنی چھتوں پر. قالا اس نے کہا، انا کس طرح، یعنی کہ ہاؤ، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. یحیی زندہ کرے گا، ہاذہ اس کو، اللہ بعد موتہا اس کی موت کے. یعنی کہ اس بستی کو اب اس نے گرا پڑا دیکھا، ساری تہس نہس ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندگی دے گا. فا تو اماتہ، تو موت دے دی اسے. ٹھیک ہے، اسے. اللہ نے میعتا 100، یعنی کہ 100 کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ میعتا. عامن کہتے ہیں سال کو. اور دن کی کیا عربی آپ نے سیکھی تھی؟ یوم. ہم نے پڑھا تھا نا، مالکی یوم الدین. اور عشرہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. عشرہ کہتے ہیں 10 کو. ٹھیک ہے، کوکبن عشرہ، شاید وہیں پہ ہم نے پڑھا نا، لیکن خیر اس کو دیکھ لیں. 100 کا عربی ہے ہمارے پاس یہ میعتا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا عربک میں، وہ چاہے اپنی ڈائری جو ہم نے ضمائر والی ڈائری بنائی نا اس پہ الگ کرتے جائیں. دن کو یوم کہتے ہیں، سال کو عام کہتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا اونگ کو کہہ لے ہیں سینتن. ٹھیک ہے، اور نوم کو کہتے ہیں نیند کہتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں. چلے نیکسٹ ٹائم. سما پھر باسہ اس نے اٹھایا اسے. اچھا، باسہ اس نے اٹھایا اسے. اب یہاں پہ باسا کے اندر ہی اس کی کہہ لیں کہ یہ ہمارا کون سا ہے؟ ضمیر مرفوع. یہ مرفوع میرے خیال میں یہ منصوب ہوگا. ضمیر منصوب متصل، یعنی کہ اس کا جو ضمیر کا ترجمہ ہے اس کی یہ سارا اسی کے اندر کہہ لیں کہ اس ورڈ کے اندر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، باسا اس نے اٹھایا اسے. قالا فرمایا، کم کتنا. لبستا ٹھہرے رہے. تا کا ترجمہ کیا ہے؟ تم. قالا اس نے کہا، لبستو ٹھہرا رہا میں. پیش کے ساتھ متکلم کا صیغہ آ جائے گا.
ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ بار بار یہاں پہ ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں گرامر کے ٹاپک کو تاکہ اب آپ کو اس کو ڈھونڈنا بھی آ جائے. متکلم کا یہ صیغہ ہے اور بیسیکلی ہمارے پاس ہم پڑھے تھے مرفوع اینڈ متصل اور منفصل اور منصوب متصل اور منفصل ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے یعنی کہ اپنی ذات کے بارے میں. اور یہاں پہ حاضر سے بات کی جا رہی ہے اور حاضر ہمارے پاس واحد ہے. ٹھیک ہے, اور لبستہ ٹھہرے رہے تم, اور واحد بھی اور یہ مذکر بھی ہے. یومن ایک دن, ایک کیوں ساتھ آیا ہے اس تنوین کی وجہ سے. او یا بعض کچھ حصہ یومن دن کا, قالا فرمایا بل بلکہ لبستہ ٹھہرے رہے تم میعتا 100 عامن سال, اور فنظر پس دیکھو الا طرف. آج کی سائٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہہ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اس لیے اس کو سلو لے کے چل رہی ہوں سمجھانے کی آواز سے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. الا پڑھ چکے تھے, الا طرف. طعامی کا اپنے کھانے کے, کاف کا ترجمہ یہاں پہ اپنے, اور طعام کہتے ہیں کھانے کو, جو بھی آپ فوڈ کھاتے ہیں نا اس کو طعام کہتے ہیں. اور شراب بھی کا, کاف کا ترجمہ اپنے, اور شراب پینے کو کہتے ہیں. اس میں وہ شراب نشیاور چیز کی بات نہیں ہے, یعنی کہ مشروب سے یہ نکلا ہے, کوئی بھی پینے والی چیز لیکوڈ, اور اپنے پینے کے. لم نہیں, یتسنہ باسی ہوا وہ, ہاں کا ترجمہ وہ, اور یتسنہ باسی یا خراب. اب ایک چیز اگر پکی ہوئی ہے, اب اس کو آپ ٹمپریچر کے ذرا اپوزٹ رکھ دیتے ہیں, چاہے 24 آورز کے لیے ہی آپ رکھیں, تو وہ باسی ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے. جب آپ اگر اس کو نوش فرمائے کھائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور مزید خطرے کا بھی کہہ لے کہ اندیشہ ہو جاتا ہے. تو باسی چیزیں یا خراب چیزیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے. اور ملا کر پڑھیں گے تو کیا بنے گا, ونظر, اور دیکھو, ناظرہ سے نکلا ہے یہ. الا طرف حمارکا, اپنے گدھے کے. حمار کہتے ہیں گدھے کو, عربی میں گدھے کو کیا کہتے ہیں, حمار. اب ایک جانور کا نام بھی آپ کو میں نے عربی میں یہاں پہ یاد کروایا ہے. طعام کھانے کو کہتے ہیں, شراب پینے کو کہتے ہیں, حمار گدھے کو کہتے ہیں. اور پیچھے میں نے یاد کیا کروایا تھا, عامن کہتے ہیں سال کو, اور یوم کہتے ہیں دن کو. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی جاری پہ لگ کریں. وَلِنَجْعَلَكَ, اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں, آیتن ایک نشانی, تنوین ایک کی طرف جائے گا, اور آیتن ایک نشانی. للناسی, لی کے لیے, ناس کہتے ہیں لوگوں. ونظر, اور دیکھو, الا طرف العظامی, ہڈیوں کے. اس کا کہہ لیں کہ ہڈیوں کی کہہ لیں, یہ عظم سے نکلا ہے. ہڈیوں کے عربی کیا ہے, عظام. کیفا کس طرح, ننشزوہا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں, یعنی کہ ترتیب کے ساتھ اکٹھا کرنا, اسے کہتے ہیں یہ نون شین اور زا سے یہ ورڈ نکلا, نشز. ننشزوہا, اب اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں. ثم پھر نکسوہا, ہم پہناتے ہیں انہیں. لحمن گوشت, گوشت کو عربی میں کیا کہتے ہیں, لحمہ, لحم کہتے ہیں, یہاں پہ تنوین کے ساتھ ہے لحمن گوشت. فلما, پھر جب, تبینہ واضح ہو گیا, لہو اس کے لیے, قالا اس نے کہا, اعلم, میم کی پیش متکلم کی طرف جاری ہے تو میں, اعلم میں جانتا ہوں, انا کہ بے شک. نیکسٹ آ جائیے. اللہ اللہ, علا اوپر, کلی ہر, شیء چیز کے, قدیرن بہت قادر ہے. ٹھیک ہے جی, چلے 259 آیت کافی لمبی ہے, مجھے تو لگا, میں بھی کہوں یہ ختم نہیں ہو رہی کیونکہ یہ لمبی آیت تھی. پورا مجھے لگتا ہے آدھا پیج ادھر اور آدھا, ایک پیج کی تو ایک آیت ہے. کوئی نہیں, اب تو الحمدللہ ہماری عادت ہوگی. اور آج کی ویسے بھی میں نے بہت سلو کیونکہ آج نئے طریقے سے ضمائر جو ہے, تو ایک تو وہ میں نے ساتھ میں الگ کروائے ہیں, اور دوسرا اب میں نے آپ لوگوں کو ایک ساتھ میں ایک نئی ٹپ بھی دی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نا عربک سٹارٹ کریں. اب آپ دیکھیں, جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں اپنے گھروں میں یا ہندی میں بات کرتے ہیں, ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے جو ورڈز ہیں وہ انگلش کے بھی تو بولتے ہیں نا, تو اسی طرح اپنی روزمرہ روٹین میں آہستہ آہستہ عربک کے بھی ورڈز لے کر آئیں. تو ایک نئی ایکٹیویٹی ہے, اور آپ اس ایکٹیویٹی کو انشاءاللہ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. چلے جی 259, تھوڑا سا اس کو زوم کرتے ہیں جی, سیٹ بھی کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے، بالکل صحیح نظر آ رہی ہے. چلے درمیان میں آیت نمبر 259 کی میں تفسیر شروع کرنے لگی ہوں. اپنے پاس ترجمے والے پارے ایک سائڈ پہ کھول کے رکھ لیں کیونکہ لمبی آیت ہے، درمیان سے میں نے اٹھانا اتنا پورشن. اب حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ ہیڈنگ ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اس آیت سے قبل فرمان باری تعالیٰ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ پچھلی آیت کا ذکر ہوا اور وہ تقدیری طور پر تھا کہ کیا آپ نے کسی کو یعنی کہ اس شخص کی طرح نہیں دیکھا کہ معنی ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی وجہ سے پھر اگلی جو بات آئی ہے نا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا کا عطف اس پر ڈالا گیا ہے، یعنی بھلا تم نے اس شخص کی طرح کسی کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا تھا. نمرود کی بات آ رہی ہے. اسی طرح اس شخص کی طرح کسی کو نہیں دیکھا جس کا ایک گاؤں سے جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا گزر ہوا. بات بتانا مقصود یہ ہے آسان لفظوں میں کہ علم ترا، کیا تم نے ایک انسان کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرا تھا؟ او کالذی مر، کیا تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ گری پڑی تھی؟ بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہے. نیکسٹ آئیں جی، یہ ساری یہاں پہ دلائل آ جائیں گے اور یہاں پہ بس ایک چیز اور اٹھا لیجئے کہ یہ جو شخص اس بستی کے پاس ایک بستی ہے جس کی چھتیں گری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے. اور وہ جو شخص گزر رہا ہے اس بستی کے پاس سے، اس شخص کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے. ٹھیک ہو گیا. مجاہد بن جبیر کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جتنے بھی امام ہیں وہ زیادہ تر تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. قریتن کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے. یہ جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی نا بستی، اس سے مراد زیادہ تر جو ہے وہ بیت المقدس کہہ رہے ہیں. اور ان کا یہاں سے گزر اس وقت ہوا جب بخت و نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے باشندوں کو تیغ کر دیا تھا. اب یہ ایک آدمی تھا بخت و نصر، اب اس نے کیا کیا تھا کہ بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا اور اس کے باشندوں کو بھی ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے اس بستی کے قریب سے گزرے. ٹھیک ہے، پس منظر سمجھ آ جائے تو بات اور اچھے سمجھ آ جاتی ہے. اب حضرت عزیر علیہ السلام والی جو دلیل ہے اور 1 2 3 4 ان سب کی دلیلیں دیکھ کر آتے ہیں. سب سے پہلے تفسیر ابن ابی حاتم میں آپ کو مل جائے گی 500، تفسیر طبری 40، تفسیر طبری 40 to 41 اور تفسیر ابن ابی حاتم میں 500. ٹھیک ہے، باقی ساری تفسیر طبری میں سے آئیں گی جہاں پہ ہمارے پاس اس کی دلائل یا روایات آتے ہیں. اب آگے بات آئے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی اس وقت بستی میں کوئی نہ تھا اور یہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اور اس کی دیواریں منہدم ہو کر صحنوں میں گر چکی تھی. یعنی کہ بالکل جو ان کے صحن ہے نا، یہ جو ہمارا کہہ لیں کہ گھر میں ایک صحن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر گری پڑی تھی. اور تو یہ کھڑا ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ ایک وقت تھا کہ یہ بستی آباد و شاد اور ہستی مسکراتی تھی، مگر اب یہ اس کا کیا حال ہو گیا. اس سوچ کے دوران میں اس کے دل میں خیال آیا اَنَّ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، کیونکہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بستی بری طرح تباہ و برباد ہو چکی اور شدید طور پر خراب ہو چکی ہے. اس نے سوچا کہ اب اس کا پہلی حالت میں آنا بہت دور ہے، بعید کہتے ہیں دور کو. تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو اٹھایا، یعنی کہ جلا اٹھایا کا مطلب یہاں پہ کہ دوبارہ زندہ کیا. اور یہ بستی ان کی موت کے 70 سال بعد ہی آباد ہو گئی تھی. بنی اسرائیل یہاں لوٹ آئے اور اس کی آبادی بہت گنجان ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جب مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا تو سب سے پہلے ان کی دونوں آنکھوں کو زندہ کیا تاکہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھے کہ وہ ان کے جسم کو کس طرح زندہ کرتا ہے. جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر جیتے جاگتے انسان بن کر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی وساطت سے ان سے فرمایا کم لبستا، قال لبثت یوما او بعد یوم، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو. اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں فوت ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دن کے آخری حصے میں دوبارہ زندہ کیا تھا جب انہوں نے سورج کو باقی دیکھا تو گمان کیا کہ شاید یہ اسی دن کا سورج ہے، اسی لیے کہا او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لبستا مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. سب سے پہلے اگر جاگ گئے ہو نیند سے اور اگر تم کہہ رہے ہو کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، سورج کے حساب سے انہوں نے جواب دیا نا،
تو پھر سب سے پہلے اپنے ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرو. کیا کہا گیا؟ نہیں بلکہ 100 برس 100 years مرے رہے ہو تم، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں متعلق سڑی بسی یعنی کہ بسیدہ ہو گئی ہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت ان کے پاس انگور، انجیر اور پھلوں کا جوس تھا، اور یہ تمام چیزیں ان کے پاس اسی طرح صحیح حالت میں تھی کہ نہ تو جوس خراب ہوا، نہ ہی انجیر کٹی یا بدبودار ہوئی، کھٹی یا بدبودار ہوئی، اور نہ ہی انگور خراب ہوئے. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھوں کے سامنے اسے کس طرح زندہ کیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے. ٹھیک ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور غرض ان باتوں سے یہ کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں. بات اصل میں مقصود کیا ہے کہ ایک انسان ایک بستی کے پاس سے گزرا اور اس کو لگا یہ بستی کیوں کر اب دوبارہ زندہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو 100 برس تک مارے رکھا. جب وہ جاگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غور و فکر کرنے کا کہا کہ اب دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، کیا وہ بسی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کیا وہ ان کا ذائقہ چینج تو نہیں ہوا؟ انگور دیکھو، انجیر دیکھو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو شاید اس نے سواری کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اور پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیوں کر ہوا، تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائی جا سکے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنے عرصے کے لیے چاہتا ہے اس کو موت دیتا ہے، اور جب انسان جاگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بس یہ ابھی کی تو بات تھی، کہ تم آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک دلیل بن جاؤ. وانظر الی العظام کیف ننشزها، یعنی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے اٹھائیں گے، پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، کیف ننشزها کا تھوڑا سا یہاں پہ ایلیبریشن ہے، اس کو بس دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ ٹائم جی، ثم نکسوها لحما، پھر ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں. صدی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ان کے گدھے کی ہڈیاں ان کے دائیں بائیں بکھری ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا تو سفید ہڈیاں چمک رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا جس نے جگہ جگہ بکھری ہوئی تمام ہڈیوں کو یکجا کر دیا، ایک ساتھ جوڑ دیا، اور ہر ہڈی کو اس کی جگہ پر جوڑ دیا، حتیٰ کہ ہڈیوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچہ کھڑا ہو گیا جو گوشت سے خالی تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے میں گوشت، اعصاب، رگیں اور کھال پیدا فرما دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے گدھے کے دونوں نتنوں میں پھونک ماری تو گدھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح سالم بن کر وہ جو ہینگنے لگا نا، وہ مطلب جیسے بھی وہ بولتا، اس کے بولنے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہینگنا. وہ ہینگنے لگا. تفسیر طبری 57 اور تفسیر ابن ابی حاتم 506 یہ آتا ہے ثم نکسوها لحما کی تفسیر میں کس طریقے سے پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا. نیکسٹ ہے جی، حضرت عزیر علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے اس سے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ پکار اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی میں اسے جانتا ہوں اور میں نے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے اسے زیادہ جانتا ہوں. کچھ لوگوں نے عالموں کو یہاں پہ صیغہ امر یعنی کہ اعلم بھی پڑھا ہے، یعنی اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ قرات کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ عالموں کو کچھ قراتوں میں اعلم بھی پڑھا جاتا ہے، یہ خیر ایک الگ چیز ہے. تو یہاں پر بیسیکلی جو بات بتانی مقصود ہے کہ اللہ ہر چیز کا بہتر جاننے والا ہے. ہم کسی بھی بستی کو، کسی بھی جگہ کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اب نیست و نابود ہو گئی ہے، یہ تو کبھی جو ہے نا وہ دوبارہ سے آباد نہیں ہو سکتی ہے. کسی بھی آباد بستی کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنی آبادی اور اتنی رونق ہے، یہ کبھی ملیا میٹ نہیں ہوگی. ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. کسی بستی کو کتنا رکھنا ہے، کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے، کس انسان کو کتنا عرصہ کے لیے اس دنیا پہ زندہ رہنا ہے، کب اس کے جانے کا وقت آ جائے گا، کتنی اس کی دنیا میں ضرورت ہے، اب آخرت کا وقت ہے، ان سب کا جو تعلق ہے وہ غیب سے ہے، وہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. چلیں جی، یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 259. نیکسٹ آئیں جی 260 کی ورڈ انالیسس کرتے ہیں. پہلے آیت لمبی ہے لیکن ایزی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آئیں جی وَإِذْ، اور جب، یہ تو بہت دفعہ ریپیٹ ہو گیا تو میں اب اس کو گزار رہی ہوں. قالا، کہا، ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، باقی زیر میرے کی طرف آئے گی، ٹھیک ہے. آرینی، دکھا مجھے، کیفا، کس طرح، تحیی، تو زندہ کرے گا، الموتا، مردوں کو. قالا، فرمایا، اولم، کیا بھلا نہیں، تؤمن، تم ایمان رکھتے. قالا، اس نے کہا، بھلا کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی، دل میرا، قلب کہتے ہیں دل کو. قالا، فرمایا، فخذ، پس لے لو، اربعتن، 4. چلے جی، 4 کی عربی بھی آ گئی ہے، اربعہ. 100 کی کیا تھی؟ میاں تھا نا؟ ہاں 100 کی تھی، میاں تھا. پھر میں ایک دفعہ کنفرم کرتی ہوں، کچھ ہاں میاں تھا 100، 100 اور اربع 4.
من الطیر پرندوں میں سے، طیر کہتے ہیں پرندوں کو، برڈز، ٹھیک ہے. نیکسٹ آئیں جی، فَسُرْهُنَّ پھر مائل کرو انہیں، اِلَيْكَ طرف، اور کاف اپنے طرف اپنے، سما پھر. بعض دفعہ ادھر ادھر بھی ہوتا ہے نا ترجمہ، کراس میں بھی میں بتا رہی ہوتی ہوں، اور سیدھا سیدھا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. اِلَيْكَ طرف اپنے، یا اپنے طرف اوپر نیچے، کاف کا ترجمہ اپنے ہے. سما پھر، اجعل رکھ دو، علی اوپر، کلی ہر جبل پہاڑ کے. پہاڑ کی عربی کیا ہے؟ جبل. گدھے کی عربی کیا تھی؟ حمار. طعام کھانے کو، شراب پینے کو. ہڈیوں کی عربی کیا تھی؟ عظام. گوشت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لحم. پہاڑ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جبل. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں وکیبلری یاد کرنا شروع کریں. من ہننا، ان میں سے، من کا ترجمہ سے اور ہننا ان میں سے، ٹھیک ہے، ایسے ہوگا. جزءاً ایک حصہ، تنوین اسم ہے تو ایک منٹ، تنوین اسم ہے تو یہ ادھر کو جائے گا، ایک، جزءاً ایک حصہ. ثم پھر، ادعوہن بلاؤ انہیں، دعوت دو، ٹھیک ہے. وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے. ایک ہوتا ہے چل کر آنا اور ایک ہوتا ہے دوڑ کر جانا. تو دوڑنے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ سعی. سعی کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ صحیح کرتے ہیں نا، دوڑ کر جاتے ہیں نا صحیح کرنے صفا مروہ پہ، تو وہاں سے اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے. سعین دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو، انا بے شک اللہ، اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے. چلیں آئیں جی اس کی تفسیر کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کچھ درخواست ہے، اور وہ درخواست کیسے قبول ہوئی وہ دیکھیں گے. ائمہ تفسیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان سوال کے کئی اسباب بیان کیے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب نمرود سے یہ کہا تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو مطلب کہ زندگی دیتا ہے اور جو مارتا ہے، تو آپ نے چاہا کہ آپ کو اس سلسلے میں علم الیقین کی بجائے عین الیقین ہو جائے. علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ کسی علم پر یقین ہونا. اور عین الیقین کسے کہتے ہیں؟ ایسا علم جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عین الیقین. اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں. جو آنکھیں سر میں لگی ہوتی ہے نا، یہ سامنے والی، اس کو کہا جا رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، یعنی کہ کیسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر ایمان نہیں لایا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان کامل حاصل ہو جائے. تو جب ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے، کہ اگر کوئی معاملہ ہے، چاہے نماز کا، چاہے روزے کا، چاہے زکوٰۃ کا، چاہے عمرے کا، ہمارا دل بے چین ہوتا ہے کہ اچھا وہ عمل کر کے دیکھیں یا اس جگہ جا کر دیکھیں. اور ایک سائڈ پہ ہمارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیا یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پہ یا اللہ تعالیٰ کے معاملات پہ، لیکن پھر بھی دل بے چین ہوتا ہے. دیکھیں یہ نیچرل ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا کریں گے یا کر چکے بھی ہیں، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے عین الیقین کرنا چاہتا ہوں. جو دل میں بات تھی وہ اللہ کے سامنے رکھ دی. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو یہ روایت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کو اتنا پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک کے زیادہ حقدار ہیں. جب انہوں نے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان حاصل کرے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یقین طلب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں. ہم تو بالکل پچھلی امتیں ہیں، آخری امت، مطلب ہم تو ہیں ہی آخری امت، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم عین الیقین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار اس چیز کی التجا کریں یا بار بار اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عین الیقین کر دے. ہمیں یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، چاہے وہ دینی معاملہ ہے چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو لے کے شرمندہ یا پریشان نہیں ہونا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسی دعائیں لے کے جا رہے ہیں. نیکسٹ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس درخواست کے جواب میں کیا فرمایا؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پھر تو ایسا کر 4 پرندے لیا، 4 برڈز. مفسرین کا اس بات میں بہت اختلاف ہے کہ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے، لیکن ان پرندوں کے تعین میں کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں کوئی، اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو قرآن مجید اسے خود ہی بیان کر دیتا کہ جی وہ پرندے کون سے تھے، چڑیا تھی، کوا تھا، کبوتر تھا، طوطا تھا. جیسے آدم علیہ السلام نے کون سا پھل کھایا، کیا نام ہے، انگور کی بیل تھی یا گندم کا تھا. ان چیزوں کو جاننے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اصل جو چیز جاننی ہے ہمیں فوکس اس پہ رکھنا ہے. پھر ہے جی فسرہن، یعنی کہ ان کو اپنے ساتھ مائل کرو.
ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. اور مانوس مطلب جیسے آپ کوئی بھی اپنے گھر میں پیٹ لے کر آتے ہیں، برڈز ہے، کوئی بھی اینیمل ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ مانوس کرتے ہیں، اٹیچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ 4 پرندے لاؤ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ اتنے ائمہ کرام ہیں جو اس کا یہ معنی لے رہے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے 4 پرندے لیے، یہ جتنے بھی پیچھے نا ائمہ کرام ہیں، حضرت ابن عباس، اکرمہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 4 پرندے لیے، انہیں ذبح کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ان کے بالوں کو نوچ کر توڑ دیا، پھر ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، پھر ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں کر دیا اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا ڈال دیا. بیان کیا گیا کہ آپ نے 4 پہاڑوں اور ایک قول کے مطابق 7 پہاڑوں پر ان ٹکڑوں کو بکھیرا تھا. واللہ عالم کتنے پہاڑ تھے، لیکن بتایا جو جا رہا ہے آیت کی روح سے کہ ٹکڑوں کو سب سے پہلے پرندوں کو لینا ہے 4 کو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو اور پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ان کا جو ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ. نیکسٹ ٹائم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کے سروں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پرندوں کو آواز دیں، تو آپ نے ارشاد باری تعالیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں آواز دی، تو آپ نے دیکھا کہ ہر پرندے کا پر اس کے پر کی طرف، خون کی طرف اور گوشت کی طرف اڑ رہا اور ایک دوسرے کے ساتھ جا کر مل رہا ہے، حتیٰ کہ ایک پرندہ مکمل ہو کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آیا تاکہ آپ اچھی طرح اس حقیقت کا مشاہدہ فرما لیں جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا. الغرض اب ان میں سے ہر ایک پرندہ آپ کی طرف بھاگا چلا رہا تھا تاکہ اپنے اس سر کو بھی حاصل کر لے جو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا. یعنی کہ پرندوں کے جو سر تھے آپ کے ہاتھ میں تھے، جسم کے جو ٹکڑے تھے آپ ان کے پہاڑوں پہ رکھائے تھے. اگر آپ کسی پرندے کو اس کے اپنے سر کے علاوہ کوئی اور دوسرا سر دیتے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا تھا، اور اگر اس کی طرف اس کے اپنے سر کو بڑھاتے تو وہ اس کے باقی تن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت سے جڑ جاتا. تفسیر قرطبی 300-301. ٹھیک ہے، دلیل ہے ساری اس کی. پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس لیے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے. یعنی خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، کہ کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی اور نہ کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر رہ سکتی ہے. وہ جو چاہے بلا روک ٹوک ہو جاتا ہے. اس لیے وہ ذات گرامی عظیم اور ہر چیز کو مغلوب کر دینے والے، نیز اپنے اقوال و افعال اور شرع و قدر میں حکیم ہے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اگر آپ تربیت کی بات کریں کہ تربیت کیسے کرنی ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے. چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کے پیٹس ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنا ہے. پھر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، آپ ان کو مانوس کریں گے. نصیحت پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ بچوں کو آپ نصیحت شروع کر دیں. پہلا مرحلہ ہے اپنے ساتھ مانوس کرنا، اپنے ساتھ مائل کرنا. پھر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کے بچے آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کی اولاد آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. اور اسی طریقے سے چاہے آپ استاد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے شاگرد کو مانوس کریں بجائے اس کے کہ انہیں نصیحت کی جائے. چلیں نیکسٹ ٹائم وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ مزید وضاحت آئے گی، وہ آپ لوگوں نے اپنے نالج کے حساب سے پڑھ لینی ہے، لیکن تفسیر ہماری یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہوپ سو کی آیت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ چکی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کو علم الیقین تو تھا لیکن عین الیقین وہ چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی. یہیں تک ہے آج آپ کا لیسن. ٹھیک ہے، یہاں پہ نشان لگائیں 260 تک. نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ صدقے کے بارے میں سٹارٹ ہوگا. بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. چھوٹی چھوٹی میرے خیال میں اس کی آیات ہوں گی اور میں زیادہ آیات اس میں پھر کور کرواؤں گی. مطلب بیسیکلی پیج ہمارا 1.5 ہی رہتا ہے، آیات زیادہ ہو جائیں یا کم ہو جائیں. تو بہت اچھا ٹاپک مزید آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے، اور کلیئرٹی آئے گی کہ ہم نے اپنے مال کو کن کن جگہوں پہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ خرچ نہیں کرنا. مجھے دیں اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.